السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو، دینی بھائی، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع لے کر حاضر ہوا۔ عزیز دوستو، یہ موضوع یہ ہے کہ کیا دیر رات تک جاگنا انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے؟ عزیز دوستو، یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے تعلق سے آج موجودہ نسل کے اکثر نوجوان اس چیز میں ملوث ہیں، ان کی زندگی ان تمام چیزوں میں گزر رہی ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے ان باتوں کو آپ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے کہ رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو جاگنے اور دوسرے کام کرنے کے لیے بنایا۔ عزیز دوستو، ہم زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو، ہم زندگی کے جس شعبہ حیات سے بھی ہمارا تعلق ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی نارمل گزرے، اچھا گزرے، پرسکون گزرے اور ہمارا ہر کام معیاری ہو، تو ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جاگنے اور سونے کا معمول درست کر لیں۔ عزیز دوستو، اگر یہ دونوں چیزیں اپنے وقت پر ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی نارمل گزرے گی۔ عزیز دوستو، مثال کے طور پہ اگر ہمیں بھرپور تازگی کے ساتھ، بھرپور نشاط کے ساتھ صبح کوئی کام انجام دینا ہو، آنے والا کل کوئی عام کام انجام دینا ہو، تو اس کے لیے ضروری سب سے پہلے یہ ہوگا کہ سب گزشتہ یعنی جو رات گزر چکا اس میں ہم اپنی نیند کو پوری کریں، اپنے طبیعت میں مکمل بشاشت محسوس کر لیں۔ عزیز دوستو، رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے اور دن کو جاگنے اور کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے حوالے سے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بے شمار جگہ، کئی مقامات پہ بارہا جگہ انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رات کو اور دن کو کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کس مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا۔ عزیز دوستو، آج سائنسی طور پہ یعنی سائنسدانوں کے تحقیق بھی ہو چکا ہے اور یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء یعنی انسان کے جسم کے اعضاء رات کے اوقات میں جب حالت سکون میں چلے جاتے ہیں تو ایسے وقت اس دوران وہ زہریلے مادے خارج کرتے رہتے ہیں۔ اسی سبب ان اوقات میں سونا انسانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اہم ہے۔ عزیز دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کب سویا جائے، کب بیدار ہوا جائے صبح۔ تو اس حوالے سے حدیث شریف سے رہنمائی ملتی ہے۔ ہم رات میں کھانے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد سونے کی کوشش کریں، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات نہیں کرتے تھے، یعنی عشاء کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سونے کی کوشش کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کرتے تھے، حکم فرماتے تھے کہ جلد سویا کرو۔ اسی طرح بخاری کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ ان تمام حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلد سونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، ان تمام انسانوں کو پیدا کیا اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کی خوبی، اس کی خابی اور اس کی حالت سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس نے گائیڈ لائن جاری کیا اپنے قرآن پاک جیسے مقدس کلام میں۔ اس نے بتایا کہ کب سویا جائے، کب جگا جائے، رات کو کیوں بنایا، دن کو کیوں بنایا۔ تو وہ انسانوں کو پالنہار ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تو سب سے بہتر وہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ تو اس نے انسانوں کے بھلائی کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے اپنے کلام جیسے مقدس کتاب میں بتایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے رات بنایا تاکہ اس میں سکون حاصل کر کے صبح کام کے لیے اس میں نشاط حاصل کریں، قوت حاصل کریں۔ عزیز دوستو، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں۔ ایسے وقت میں
ہمارا رات آج ہم موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں پھنس کر مگن ہو کر ملوث ہو کر فحش چیزوں میں الجھ کر رات گزار دیتے ہیں، جو یقیناً ہم تمام انسانیت کے لیے مہلک ہے اور پر خطرناک ہے، یعنی خطرہ سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نماز تہجد اور فجر کی نماز ادا کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے جگیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی نارمل گزرے گی، پرسکون گزرے گی، خوشگوار گزرے گی، ہماری زندگی معیاری گزرے گی۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام موٹی موٹی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا